बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद अल्टरनेटिव डेवलपमेंट सर्विसेज के प्रोग्राम सब्ज़ तवानाई एक बार फिर आपके साथ हम मौजूद हैं। नाज़रीन, इससे पहले हमने बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ किए हैं इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसका बुनियादी मकसद हम अपने नाज़रीन को ये सुनवाएं कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं माहौल की, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो दुनिया के साथ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर माहौल के हवाले से जो एमरजेंसी है या जिनको कह लें ख़तरतीन ममालिक के सफ़ में हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है माहौलियाती तब्दीलियों की बात करें, माहौलियाती तग़य्युर की बात करें, माहौलियाती मसाइल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। माहौलियाती ख़राबियों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, इनका कहना है कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी तरक्की भी। इसका मतलब है कि हम जब माहौल को तरक्की की बात करने की बात करते हैं तो इससे मुराद क्या, माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं तो इससे मुराद क्या है कि शायद हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन माहौल को तरक्की देने के हवाले से बहुत सारे इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। लेकिन जब हम माहौल की बात करते हैं तो माहौल के अंदर क्या चीज़ शामिल है? ज़ाहिर है हमें एक अच्छी हवा चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, अच्छा पानी चाहिए। अब जब हम माहौल के हवाले से इन तीन चीज़ों की बात करते हैं जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात का हिस्सा हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें जो हैं इस वक्त इनके अंदर आलूदगी है। हमारा पानी आलूदा है, हमारी हवा आलूदा है और इसी तरह हम जब खुराक की बात करते हैं तो हमारी खुराक आलूदा है। तो इस आलूदगी की वजूहात क्या हैं? यकीनन इनकी वजूहात में बहुत सारे मसाइल तो हैं ही हैं, बहुत सारी वजूहात हैं ही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, सनतों की बात करते हैं तो यकीनन एक बात ये सामने आती है कि सनतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आलूदगी का सबब बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सनतों की तरफ से जो धुआँ होता है, जो वेस्टेज है, ये बहुत सारी जगहों पर हमें महसूस होता है कि हमारे पानी को, हमारी खुराक को और हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो क्या सवाल ये है कि क्या हम फिर अपने सनतों को बंद कर दें क्योंकि हम माहौल को तरक्की देना चाहते हैं? जब माहौल को तरक्की या माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है सनतों का किरदार बहुत अहम है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सनतों के हवाले से बात करेंगे। सनतों के हवाले से बात इस तरह करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम सनतों की इस्तेमाल होने वाली एनर्जी से ज़ाहिर है हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि हमारी खुराक का ज़रिया भी हैं, हमारे लिए बेहतर आगे बढ़ने के ज़राए जो है ना सनतों की तरफ से हमें मिल रहे हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सनतों का क्या रोल है माहौल को आलूदा करने के हवाले से या फिर माहौल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से या तरक्की को आगे बढ़ाने के हवाले से। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान इस ख़ास ख़ुसूसी प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ जनाब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मुल्तान के जो शोबा एग्रीकल्चर है वहाँ के डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है और डॉक्टर साहब का जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है वो यकीनन जो अल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से बात करें, इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें, डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस रहा। PhD जापान से भी इन्होंने की है। तो डॉक्टर साहब की तरफ से हम चलते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं और अपने नाज़रीन को भी हम ज़रूर इन्वाइट करेंगे कि आज की गुफ्तगू जो सनतों के हवाले से है, सनतों की आलूदगी के हवाले से है, सनतों के अंदर इस्तेमाल होने वाली एनर्जी के हवाले से है। अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहें तो आप ज़रूर डायरेक्ट हमें भी बात कर सकते हैं, हम एक फ़ीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात का आगाज़ करते हैं आपसे। हमारे यहाँ ज़ाहिर है जो सनतें हैं इस वक्त और सनतों की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा, सनतें ज़रिया बन रही हैं हमारे बहुत सारे हवालों से, हमारी खुराक का, हमारे लिए ज़ाहिर है लिबास का और बहुत सारे हवालों से एक ओवरऑल माशरे की तरक्की का ज़ाहिर है ज़रिया बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से बहुत सारी जो आलूदगी है वो भी पैदा हो रही है, चाहे वो हवा की आलूदगी है, चाहे वेस्ट की आलूदगी है। तो एक तरफ कहीं पर तरक्की का ज़रिया बन रही है और किसी सतह पर ये आलूदगी को भी परवान चढ़ाने में एक ज़ाहिर अहम रोल अदा कर रही है। तो इन दोनों चीज़ों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि हम सनतों के ज़रिए जो तरक्की हो रही है उसको भी इंजॉय कर सकें, लेकिन उसके ज़रिए ज़ाहिर है जो आलूदगी का सबब बन रहा है माहौल, उसको भी किसी हद तक मिनिमाइज़ कर सकें हम। थैंक यू सो मच सुल्तान साहब, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और आपका ये क्वेश्चन जो है और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ जो कंट्री हमारा पाकिस्तान है इसमें 25 करोड़ करीब आबादी है, इसमें सनतों का बहुत ज़्यादा रोल है। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के बगैर हम ये नहीं चल सकते। उसमें ऑब्वियसली जहाँ जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ पे पोल्यूशन भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो इस थोड़ी बहुत पोल्यूशन को हमें मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है अपनी इंडस्ट्री को। इस वक्त हालात ये हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत काइंड ऑफ मीडियम और लो लेवल के ऊपर है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही।
جس کی وجہ سے پولوشن بھی ہے اوبویسلی اور باقی چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ہم کاسٹ افیکٹونیس کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی کنٹریز جنہوں نے ترقی کی ہے, جس میں چائنا ہے اور دوسرے کنٹریز ہیں, تو انہوں نے وہ یہ اسٹیج سے گزرے ہیں کہ ایک اسٹیج میں ان کی انڈسٹریز نے بہت زیادہ پولوشن کریٹ کی, لیکن آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً انہوں نے اچھے انرجی کے آپشنز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی صنعتوں کو امپروو کیا ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح کی کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوگی. یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں صنعتیں ہیں اس وقت جو چل رہی ہیں, وہ جو صنعتوں کو چلانے کے لیے جو انرجی استعمال کر رہے ہیں, چاہے اس میں فیول ہے, چاہے اس میں الیکٹریسٹی ہے, تو ان کو جب تک متبادل ذرائع کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اس وقت تک شاید ان کی وجہ سے جو پولوشن ہے اس کو ہم شاید منیمائز نہیں کر سکیں گے. جی, بہت ضروری ہے کہ ہم متبادل ذرائع جو ہیں انرجی کے, رینیویبل انرجی اور سسٹینیبل انرجی کی ہم بات کریں, لیکن اس وقت جو ہماری کرنٹلی سچویشن ہے شاید ہم اتنا سسٹین نہیں کر پائیں گے کہ اس طریقوں, لیکن ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا اس طرف جانا ہے. انڈسٹریز کو فائنلی موو کرنا ہے رینیویبل انرجی اور الٹرنیٹیو انرجی جو کہ ہیلدی انرجی کی صورت میں. ہم نے ڈومیسٹک پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کی پالیسیز لاسٹ ایئر جو ہے اکتوبر 2022 کے اندر رینیویبل 23 کے اندر اکتوبر 22 کے اندر جو انہوں نے بہت اچھی پالیسی دی ہیں, جس کے حوالے سے جو سرکاری بلڈنگز کو سولرائزیشن اور اس طرح کی مد میں جو آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر اس ٹائم سولر پی ویز کی بہت زیادہ گہما گہمی ہے, لوگ انسٹال کروا رہے ہیں. لیکن اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اس کے اندر دیکھنے میں چیزیں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو بظاہر اس میں کوئی پروفٹ یا بینیفٹ نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمارے ہاں جو انڈسٹری ہے وہ خاصا کائنڈ آف لو لیول پہ چلی گئی ہے, اور اس کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے, انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے نیچے جا رہی ہے, جس کو ہمیں امپروو کرنے کے لیے اس کے اوپر لیجسلیشن اور قانون سازی کی ضرورت ہے, اور ٹرسٹ میں لینے کی ضرورت ہے انڈسٹریلسٹ کو, تاکہ وہ اس کے اوپر کچھ قانون سازی کے اوپر چلتے ہوئے کچھ بینیفٹ حاصل کر سکیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اگر ہم صنعتوں کو الٹرنیٹیو متبادل انرجی کی طرف لے کے جائیں تو شاید اس میں جو ہے نا وہ سولر ہی ایک واحد ہمارے سامنے ایک آپشن ہے, یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی آپشنز ہیں کہ ہم صنعتوں کو متبادل انرجی کی طرف کون سے ایسے ہیں آپشن جن کی طرف ہم لے کے جایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے آخر وہ کون سے رینیویبل انرجی یا الٹرنیٹیو انرجی کے آپشن ہیں. پاکستان ایک ایسا کنٹری جس کے اندر لائک ہمارے پاس جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 40,000 میگا واٹ تک ہے, جس کے اندر 58% تک جو ہے ہم تھرمل یا جو ہے ہیٹ سے ریلیٹڈ ہم چیزوں سے لیتے ہیں, فوسل فیول وغیرہ کو جلا کے, جبکہ ہائیڈرو کی پاور میں ہائیڈرو انرجی جو ہے 25 سے 30% کے اندر, اور نیوکلیر انرجی ہمارے پاس اور رینیویبل انرجی کے آپشن بھی ہیں. جبکہ لاسٹ ایئر جو ہماری کنزمپشن جو ہے انرجی کی وہ خاصی ریلیٹیولی کم رہی ہے, اور لیکن پھر بھی ہم نے 20% سے زیادہ نیوکلیر انرجی سے, جو کہ بڑی سیف انرجی ہے, اس سے ملک کو ہم نے ایڈ کیا ہے گریڈ کے اندر جو انرجی. اسی طریقے سے جو ہماری رینیویبل انرجی سولر اور دوسری ہے وہ بھی 5 سے 8% کے قریب جو ہے نیشنل گریڈ اور عوام کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. لیکن اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹری میں اس ٹائم جو انڈسٹری ہماری کنزیوم کر رہی ہے وہ 28 سے 30% کے قریب جو ہے الیکٹریسٹی ہماری کنزیوم کر رہی ہے, جو کہ بڑی اماؤنٹ ہے. آلدو کہ اس کو جو اگر ہم ڈیولپ کنٹری دیکھیں وہاں پہ تو انڈسٹری جو ہے 50-60% تک بھی کنزیوم کرتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انرجی چیپ نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز کو ہم سستی انرجی نہ دینے کی وجہ سے انڈسٹریز اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر پائی. اگر ہم انڈیا اور باقی چائنا کو دیکھیں تو وہاں پہ انڈسٹریز کے لیے ریلیٹیولی بہتر مواقع ہیں. اگر انڈسٹری ہوگی ملک ترقی کرے گا, اگر انڈسٹری ترقی نہیں کر سکیں تو کسی صورت میں بھی ملک ترقی نہیں کر پائے گا, کیونکہ یہی جابس کریٹ کرتے, یہی اپرچونیٹیز کریٹ کرتے, یہی جو عوام کے اندر خوشحالی کا سبب بنتی ہے انڈسٹری. تو جہاں تک بات ہے الٹرنیٹ انرجی یا رینیویبل انرجی کا شفٹ ہونے کی, اس کے اندر ہمارے پاس جو آپشن ہے, ہائیڈرو ایک آپشن ہے رینیویبل انرجی کا, لیکن اوبویسلی وہ تو اسٹیٹ اون کرتی ہے, اس میں انڈسٹریز اس طریقے سے انوالو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن 3 مین آپشن ہمارے پاس بچتے ہیں ایکچولی. ایک ہمارے پاس سولر انرجی ہے, ایک ہمارے پاس ونڈ انرجی ہے, اور ایک ہمارے پاس بایو گیس اور بایو ماس سے ریلیٹڈ انرجی ہے. یہ 3 امپورٹنٹ انرجیز ہیں جس کے اندر انڈسٹری جو ہے اپنا رول ادا کر سکتی ہے. جہاں تک سولر کی بات ہے, سولر میں جو پاپولیرٹی پاکستان میں ملی ہے وہ سولر فوٹو وولٹک کو ملی ہے. حالانکہ سولر تھرمل ایک انرجی کا ایسا آپشن ہو سکتا ہے جو انڈسٹریز کے اندر
ایکسپلور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کچھ زیادہ کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا. جہاں تک ونڈ انرجی کی بات ہے، ونڈ انرجی ہمارے کوسٹل ایریاز ہو گئے، سندھ اور بلوچستان میں کچھ ہمارے ریجنز ایسے ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ پوٹینشیل. اس ٹائم ہمارے پاس جو پاکستان میں ونڈ انرجی کے حوالے سے تقریباً کوئی 1800-1900 میگا واٹ کے قریب انرجی جنریٹ ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 گنا بڑھ سکتی ہے، اور اس کے اندر انڈسٹریز کو ایسے علاقوں میں شفٹ کیا جا سکتا ہے جہاں ونڈ انرجی کے حوالے سے اپرچونٹی، اور اسٹیٹ جو وہ علاقے ہیں، وہ جگہ جو ہے وہ انڈسٹری کو لیز پہ یا اس طریقے سے دے سکتے تاکہ انڈسٹری جو ہے فلوٹ کر سکتے. اسی طریقے سے بایو گیس کی اگر اندر ہم بات کریں تو شکرگن شوگر مل اور دوسری ملیں وغیرہ جو ہیں، شوگر ملز اور دوسری بھی ملیں وغیرہ، وہ آلریڈی اس طرح کے ویسٹ کو یوز کر کے انرجی پروڈیوس کر رہی ہیں. یہ بھی ایک ہیلدی سورس ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے انڈسٹری کے اندر سپورٹ نہیں کیا. آلدو کہ گورنمنٹ کی طرف سے فوٹو وولٹیک اور سولر کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے، اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بایو گیس کے اندر بھی جو ہے سپورٹ کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے. اس ٹائم جو ہمارے پاس اینیمل ویسٹ کہہ لیں آپ اس کو، یا پلانٹ ویسٹ، یا جو ایگریکلچر ویسٹ ہے، اس سے الیکٹرسٹی جنریٹ کرنا یا انرجی جنریٹ کرنا، اس کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشیل اویلیبل ہے. ہم بایو گیس پلانٹس کی اگر بات کریں تو چائنا میں ملینز میں یہ پلانٹس اویلیبل ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کے اندر بہت تھوڑے ہیں، تو وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اندر اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو اس سے زیادہ یہاں پہ جانور ہیں جن کا اینیمل ڈنگ اور اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں جس کو یوز کرنا چاہیے، جو کہ یوز نہیں ہو رہا. متبادل انرجی میں اوبویسلی انڈسٹری اس کو انڈسٹری اور جو لنکیجز ہے سویلینز کا وہ جو ہے ایک ایسا کریٹ کر سکتا ہے نیکسٹ ایئر جس سے جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھا آپ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں. ایک اور نقطے پر ضرور ذرا تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو انرجی ہے الیکٹریسٹی کی وہ 28 سے 30% جو ہے نا وہ صنعتیں استعمال کر رہی ہیں، لیکن ڈیولپ جو کنٹریز ہیں وہاں پر یہ 50 سے 60% جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی انرجی کو استعمال. تو کیا ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو متبادل انرجی کے ذرائع ہیں اس طرف رجحان کم ہے؟ اس سے یہ سمجھ آ رہی بات؟ جی، وہ رجحان کم نہیں، ہر کنٹری اپنی سسٹینیبلٹی دیکھتا ہے. آج کل جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سسٹینیبل انرجی کی، بلکہ بعض اوقات ایک کنٹری ایسا اس کے رینیویبل انرجی سسٹینیبل نہیں ہے جبکہ کوئی اور انرجی سسٹینیبل ہے. مثال کے طور پہ چائنا نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اپنی آٹو موبائلز کو شفٹ کرنا ہے کلین انرجی کے اوپر، تو اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ اس کو ہائیڈرو کے اوپر یا اس طریقے سے چلاتے. تو انہوں نے اس سے پہلے الیکٹریسٹی جنریٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے انجن لیس جو ہیں گاڑیاں اور آٹو موبائلز کو بیٹریز پہ شفٹ کر دیا. لیتھیم آئن بیٹریز کا آج کل سکوپ ہے اور ہمارے ہاں اس کے اندر اس طریقے سے وہ چیز نہیں ہو پائی. جبکہ اسی طریقے سے انڈسٹریز کے اندر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انڈسٹری جو ہے کس طریقے سے شفٹ کر سکتی ہے. آلدو کہ اگر ہم کہیں کہ جی وہ سولر پہ شفٹ ہو جائے، اگر سولر کاسٹ افیکٹو ہی نہیں ہے تو انڈسٹری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پروڈکشن کرتی ہے ود بینیفٹس، فائنینشیل بینیفٹ. اگر انڈسٹری کو فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے تو وہ اس پہ انویسٹ نہیں کرے گی. مطلب جب ہم الٹرنیٹیو انرجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو اس کے اینگل ضرور دیکھے جائیں. ایک تو ظاہر کاسٹ کی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات. مطلب لائک یہ کہ اگر ہم الیکٹریسٹی انرجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تو ظاہر کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انوائرمنٹل جو ہیزرڈس ہیں ان کو بھی پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ کیسے پھر اس سچویشن میں انڈسٹری کیسے نکل سکتی ہے. فار ایگزامپل دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو باہر مارکیٹ میں جب وہ سیل کرنے جاتی ہے تو اس کو ISO اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت پیش آتی ہے. ISO اسٹینڈرڈائزیشن 9000 سیریز لے لیں، 14000 سیریز لے لیں، تو یہ انوائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہیں. ایسی انڈسٹری جو ریلیٹیولی کلین انرجی کو یوز کرتی ہے اور اس کا پروسیس جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، تو ان کی پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگے داموں بک سکتی ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ کو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہی جو پروڈکٹ جو انڈسٹری گرو کر رہی ہے یا پروموٹ کر رہی ہے یا مینوفیکچر کر رہی ہے تو اس کو کیسے ایکسپورٹ کیا جا سکتے اور کس طریقے سے ہم اس کو ریونیو کی صورت میں کریٹ کر سکتے ہیں. ایون کوئی بھی چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایگرو پروسیسنگ انڈسٹری ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہے یا کوئی بھی انڈسٹری ہے، اس میں اگر ہم انوائرمنٹ فرینڈلی آپشن کی طرف جائیں گے تو اس سے ہمیں ISO اسٹینڈرڈائزیشن اور ہماری پروڈکٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکنے میں آسانی ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو موٹیویٹ کر سکتی ہیں جو انڈسٹریسٹ کو کہ تو وہ اپنی انرجی کی یوٹیلائزیشن کو کلین انرجی کی طرف شفٹ کر جائے. بالکل جی. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں
अल्टरनेटिव डेवलपमेंट सर्विसेज का सब्ज़ तवानाई के ज़ाहिर है एक सीरीज़ ऑफ डायलॉग है, डिस्कशन है, जिसको हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर वीनस न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर जो सनतों के अंदर जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो किस तरह हम उसको माहौल के लिए बेहतरीन बना सकते हैं और किस तरह वो ज़ाहिर है इकनॉमिकली भी जो है ना वो उनके सनतों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे हम। ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनली के ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सनतें पैदा करती हैं, उनकी रिकॉग्नाइजेशन या उनकी अफादियत जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल कवानीन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे नाज़रीन तो हम कुछ पाकिस्तानी कवानीन की भी बात करेंगे और इंटरनेशनल कवानीन की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो सनतें हैं अगर उनको अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे तो कवानीन किस हद तक उनको सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन। हम डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और यकीनन इनका जो एक्सपीरियंस है वो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव एनर्जीज़ के हवाले से है, इंजीनियरिंग के हवाले से हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ाहिर है सनतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की का ज़रिया बन रही हैं और तरक्की का ज़रिया इस तरह बन रही हैं कि सनतें हमारे लिए बहुत सारी पैदावार ऐसी करती हैं जिससे मुल्क की इकॉनमी मजबूत होती है। लेकिन इसके साथ साथ सनतों की तरफ से जो माहौल को आलूदगी के हवाले से मसाइल हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मसाइल हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि सनतों के हवाले से जब माहौल की तहफ़्फ़ुज़ का बात करते हैं तो उसमें किस हद तक हम उसको अल्टरनेटिव जो एनर्जी है उन सोर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देना और साथ साथ इकनॉमिकली उन सनतों के हवाले से जो ज़ाहिर है वो कंजम्पशन कर रहे हैं एनर्जी की, वो सारी चीज़ें जो है ना वो किस हद तक आपस में जो है ना वो कम्बिनेशन हो सकती है। हुकूमत की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ मौजूद हैं जो सनतों को ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ये अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाने के हवाले से हुकूमत कुछ पॉलिसियों के अंदर कुछ उनको सब्सिडी देना चाह रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से सनतें जो हैं वो अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं और साथ साथ इससे माहौल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो क्या ऐसी पॉलिसीज़ को हमारे यहाँ जो सनतें हैं वो मतलब उनके लिए काबिल कबूल हैं और क्या उस तरफ उनका रुझान बन रहा है सनतों का ख़ास तौर पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपने पॉइंट रेज़ किया है। एक्चुअली अगर हम देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को तो सनतों में कोई ख़ास पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती। सिविलियंस के लिए, एंड यूज़र्स के लिए जो है, आवाम के लिए तो पॉलिसीज़ हैं सोलर के लिए और दूसरी। जबकि अगर हम देखें इंडस्ट्रीज़ को कोई टैक्स रिबेट के हवाले से और उनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा हो या उनको कोई सब्सिडी दी जा रही है सोलर के अंदर या विंड के अंदर या बायोगैस या इवन कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत महदूद हैं जो कि ऐड हो सकती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें खुशाइंद हैं जो पिछले कुछ अरसे से की गई हैं, जिसमें
جو پچھلے سال ہی جو سولرائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو نیٹ ورک پالیسی فریم ورک دیا ہے گورنمنٹ نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے کوئلے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی خاصا امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ نے جو امپورٹڈ کوئلہ ہے اس کو اب نہیں لے رہی اس طریقے سے, جبکہ اپنا تھرکول جو ہے انڈیجنس سورسز سے اس کو یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پہ بھی انرجی کریٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے ایون 20% تک ہم نے جو ہے یا 20% سے بھی تھوڑا سا زیادہ جو ہے نیوکلیر انرجی سے ہم نے اپنی انرجی جنریشن کی ہے, جو کہ بالکل سیف اور ہیلدی انرجی ہے. اگر گورنمنٹ اس سیکٹر پہ بھی انکریز کرتی ہے تو ہم ایکچولی کلین انرجی کی طرف ہی موو کر رہے ہیں. نیوکلیر انرجی بھی ایکچولی ایک ون آف دا کائنڈ آف کلین انرجی ہی ہے. اور اسی طریقے سے لیکن کہیں بایو گیس کو اگنور کیا گیا, کہیں ونڈ انرجی کو اگنور کیا جا رہا ہے. ونڈ انرجی پہ 1800 میگا واٹ جو کہ بہت تھوڑا ہے, جس پہ بڑھایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو 11 kV گریڈ ہے اس کے اندر جو سولر پی وی کے حوالے سے جو ایڈ ہو رہی ہیں چیزیں وہ 500-600 کے قریب میگا واٹ ہیں, جو کہ کافی کم ہے, جس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. انڈسٹریز کیسے اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہیں اگر اینڈ یوزر انگیجمنٹ میں سویلینز کو, عوام کو اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے تاکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکے اور جو ایکسپیرینس ہے انڈسٹریز کا نیچے تک جا سکے اور لوگوں میں جو ہے ہوپ, ایک امید قائم ہو سکے انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے, جو آج کل ایک خاصی ڈپریشن کی صورت اختیار کر گئی ہے. انرجی بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے, وہ جو ہے اس طریقے سے پھر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. انڈسٹریز جو ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, ان کے پاس بعض اوقات فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے, اینڈ یوزر انگیجمنٹ, اور اس طرح سے ہم جو ہے ان کو فائنینشلی گورنمنٹ کی طرف سپورٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو صنعتوں کی کنزمپشن ہے الیکٹریسٹی کے حوالے سے وہ ظاہر 28-30% ہے, اور جس کی وجہ سے ظاہر جو گھریلو صارفین ہے یا عوام ہے ان تک بھی آج کل وہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اوور آل جو اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں جو کہ ظاہر عالمی سطح پر کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں خاص طور پر الیکٹرک جو ہے نا وہ وہیکلز کا استعمال شروع ہو گیا تاکہ فیول کی جو کنزمپشن ہے ان کو کم سے کم کیا جا سکے. تو کیا پاکستان کے اندر خاص طور پر جو فیول کے ذریعے ظاہر صنعتوں کے حوالے سے چلنا ہے یا پھر اوور آل ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کے جو الٹرنیٹیو ہے وہ الیکٹرک جو وہیکلز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر کہ آنے والے وقت میں ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکلیں ہیں وہ الیکٹرک جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی جب اس طریقے سے پالیسی بناتی ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہے ان کو بیلنس کر لیا جائے. اگر کوئی بھی ایسی پالیسی بنے, فار ایگزامپل الیکٹرک کارز کی بنے, تو اگر ہم نے امپورٹ ہی کرنا ہے اور الیکٹریسٹی ہم پہلے اس کو جنریٹ کر رہے ہیں فیول کے ذریعے, اگر فاسل فیول اور پیٹرول ڈیزل سے ہم الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کو پہلے کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی میں, پھر اس سے چارج کر رہے ہیں گاڑیاں, تو یہ کوئی خاطر خواہ سولوشن نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اگر چائنا الیکٹرک کاروں کی طرف موو کر رہا ہے تو جاپان تو نہیں کر رہا, کینیڈا تو نہیں کر رہا, یو ایس اے تو نہیں کر رہا, تو ہمیں دیکھنا ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے, ہمارے لیے کون سا سولوشن بہتر ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے جو سولوشن کے اندر ہے ہمارا تھر کا کوئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور جس میں ہمارے پاس یہ جو کوئلہ 186 بلین ٹنز کوئلہ ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنے لاکھ کا مقروض ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تقریباً 900 ٹن کوئلے کا مالک ہے, جو مالک ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں اتنا کوئلہ, اس کو کیسے ہم اس کو اس طریقے سے یوز کریں کہ جیسے وہ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہ کرے. آلدو کہ ہم وہ کنٹری ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سیریسلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم کلین ٹیکنالوجی کی طرف موو کریں. لیکن اب کریں کیا کہ یا تو بالکل کلین کی طرف کریں, وہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے, بالکل دوسری طرف جائیں تو وہ بھی نہیں جا سکتے. اس کے اندر انٹرنیشنل جو قانون ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسے کنٹریز کو جن کی آبادی پاپولیشن کی اگر سروائیول کا پرابلم ہے, ان کے لحاظ سے تھوڑا بہت ریلیکسیشن کی جاتی ہے کاربن فٹ پرنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور اگر ہم دیکھیں بھی تو انٹرنیشنلی دنیا میں جو لوگ کنٹریز جو انوائرمنٹ پولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ کریٹ کر رہے ہیں, اس میں امریکہ ہے, چائنا ہے اور انڈیا ہے. اس میں پاکستان کا نمبر بہت نیچے آتا ہے, تو ہمیں اتنا اس میں وری کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں انڈسٹری کو سستی بجلی پرووائڈ کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں ہر رینیویبل انرجی اور ہر سسٹینیبل انرجی آپشن کو کی طرف موو کرنا ہے. اور اس میں سولر بھی ہو سکتا ہے, ہمارے پاس ونڈ کا بھی آپشن ہے, اور ہمارے پاس بایو گیس اور بایو ماس کا بھی آپشن موجود ہے. جہاں تک بات کریں کاربن نیوٹرل کے پوائنٹ آف ویو سے, سولر انرجی بھی سیف ہے, ونڈ بھی سیف ہے, بایو گیس بعض اوقات لوگ لے لیتے ہیں کہ بایو
मास या बायोगैस, तो उसमें भी कार्बन मौजूद है, तो CO2 क्रिएट होगी जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उसकी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स और ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बायोमास और बायोगैस है ये कार्बन न्यूट्रल सोर्स इन्हें कहा जाता है। जितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं जब ये बायोमास क्रिएट हो रहा होता है उस दौरान उतनी ही वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये एक हेल्दी सोर्स हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये क्योंकि हम जब ख़ास तौर पर अपने ख़ित्ते की बात करते हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं, मुल्तान की बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखिए कोई इंडस्ट्रियल जो हमारे यहाँ एक स्टेट मौजूद है जहाँ पर कोई 200 से ज़ायद के फैक्ट्री मौजूद हैं और मुख्तलिफ ज़ाहिर है वो एनर्जी के जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़राए तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी है या फिर वो जो गैस है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनके कुछ इक़दाम ऐसे नहीं हैं जो कि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। तो क्या हम स्पेसिफ़िकली अगर देखें मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट को, तो वहाँ पर क्या इस तरह की कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत होगी कि कम से कम ये छोटी इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं उनको किसी हद तक मोबिलाइज़ किया जा सके कि वो पायदार जो एनर्जी है या फिर सब्ज़ तवानाई है उसकी तरफ मुंतकिल हो सके, जिससे माहौल भी बेहतर हो सके और किसी हद तक हम अपनी जो ज़्यादा कंज्यूम एनर्जी है उसको सेव बन कर सके। बिल्कुल, इसमें जब तक गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ये चीज़ें हासिल करना मुश्किल है। जैसे कि अगर हम मुल्तान की ही बात करें तो 3200 के करीब मेगावाट बिजली ये कंज्यूम करता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी तरीके से यहाँ की पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हुए कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें अवाम को और इंडस्ट्रीज़ को मिलवा के किसी तरीके से कोई रीन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं रीजन टू रीजन बेस मुल्तान के लिए भी, और फिर अवाम उसमें इन्वेस्ट करे। और अवाम में बाज़ लोग कॉलोनी बनाने और प्लाट बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, लोग क्यों नहीं एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे अगर उन्हें बेनिफिट नज़र आएगा। तो वो बेनिफिट अगर इंडस्ट्री की सूरत में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो उसको ऐड करना चाहिए, और उसमें जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, जब तक कि वो एंड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों पे ना बेची जा सके। जो इंडस्ट्रीज़ रीन्यूएबल एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं उनको ISO की स्टैंडर्डाइजेशन मिलती है, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे कंट्रीज़ हैं जो प्रोडक्ट ख़रीदते ही उनसे हैं जो हेल्दी एनर्जी के थ्रू क्रिएट की हुई होते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ये लाएअमल तय किया जा सकता है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी मुल्तान की है वहाँ पे भी सपोर्ट करे और साथ साथ आवाम को भी सपोर्ट करे। ये नाज़रीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी जी, कि जिस तरह अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी खुराक है, अगर उस खुराक के अंदर हम उसको निकालते हैं, पेस्टिसाइड्स को निकालते हैं, हम उस खुराक के अंदर उसको सेफ बनाते हैं, तो वो खुराक ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है बल्कि उसको बहुत सारी सतहों पर ज़्यादा सतहों पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं, वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रही है, अगर वो प्रोडक्शन हमारे यहाँ सब्ज़ तवानाई के ज़रिए या अल्टरनेटिव एनर्जी के ज़रिए हो रहे हैं तो उसको ज़्यादा तादाद में लोग जो है उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की तरफ जो है वो रुझान होता है और उसको सर्टिफिकेशन भी ISO की बेहतर अंदाज में मिलती है। डॉक्टर साहब, एक और नुक्ते की तरफ हमारे नाज़रीन की तवज्जो ज़रूर दिलवाइएगा और उस पर थोड़ी सी तफसील जानना चाहेंगे नाज़रीन हमारी, कि जब हम यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करते हैं कि ये जो एनर्जी के मुतबादिल ज़राए हैं, इन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज़गार के जो मौक़े हैं वो हमारे यहाँ लोगों को वो कम हो जाएंगे, या कहीं पर जैसे कहा जाता है कि कोई मशीनरी आती है तो उससे जो है ना वो मशीन ज़्यादा काम करती हैं और इंसान जो है ना वो उस तरफ जो है ना उनके रोज़गार के मौक़े कम हो जाते हैं। यानी जो काम 10 लोगों ने करना है, अगर एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे वो 10 लोगों का काम जो है ना वो 3 लोग करने लग जाएंगे। तो क्या कहीं पर अल्टरनेटिव एनर्जी में रोज़गार के मौक़े बढ़ जाएंगे या कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे? देखें, जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे भी शिफ्ट होंगे तो रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना ऑब्वियसली ये सबसे बेहतर है। एनर्जी ट्रांजिशन जो है ये फ्यूचर है दुनिया का, हर कंट्री कोशिश कर रहा है कि सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाए। तो पॉइंट ये है कि वो एक्सपेंसिव पड़ रहा है। किसी तरीके से टैक्टिस बना के अगर कोई शिफ्ट करता है उससे ना सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं और इंटरनेशनल मार्केट को हिट किया जा सकता है, और उसी तरीके से फिर जो लोगों के अंदर जॉब्स और ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। इवन फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कोई भी इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर एरिया को अगर हम कहीं कैसे कॉटन इंडस्ट्री को हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करते हैं या क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो उससे हमारी कॉटन इंटरनेशनली और महंगे दामों बिक सकती है। इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड बैंक और, क्योंकि ज़्यादातर हम कर्ज़े IMF और वगैरह से ले रहे हैं मुल्क को चलाने के, या वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो इदारे हैं जो
انرجی کے اوپر جب فائنینسنگ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کتنا کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کنٹری. اگر ہم یہ شو کراتے ہیں کہ ہم تو بہت اس میں جو ہے بینیفٹ لا رہے ہیں رینیویبل انرجی اور کاربن فٹ پرنٹ کو کم کر رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمیں لو انٹرسٹ پہ جو ہے قرضے بھی مل سکتے ہیں اور جو ہمیں آنے والے دنوں میں انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے میں مدد کریں گے, نہ صرف جاب کریٹ کرنے میں بلکہ نیشنل اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بھی یہ پائیدار ثابت ہوں گے. یہ بہت اہم بات کی ناظرین ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم ظاہر ہے بہت ساری انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں, لیکن اوور آل اکانومی کی بات کریں تو ہمارے ہاں کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کے جو معاملات ہیں وہ کسی حد تک اس طرح افیکٹو انداز میں چل نہیں پا رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف نشاندہی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنی انڈسٹریز کے اندر الٹرنیٹو انرجی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے جو عالمی سطح پر ظاہر ہے ان کو بہت اچھے انداز میں چیزیں جو ہے نا وہ ان کے پروڈکٹ کو دیکھا جائے گا, اور نہ صرف دیکھا جائے گا بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے جو پروڈکٹ کے آرڈرز ہیں یا اس طرح کا بہت سارا معاملہ جو ان کے لیے بہتر ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطے کی طرف ضرور نشاندہی کیجیے گا کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ماحول کے تحفظ کی, اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ترقی, اور وہ ترقی جو ہے بہت سارے حوالوں سے صنعتوں کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں بہت ساری جو کچھ پالیسیز ہیں جو ماحول کو تحفظ دینے کے حوالے سے ہیں, کچھ قوانین بھی ایسے موجود ہیں. ظاہر ہے جی انڈسٹری جو اس وقت ہے الٹرنیٹیو انرجی کی طرف اگر منتقل نہیں ہو رہی, لیکن کم از کم بہت سارا ایسا ویسٹ, ایسے معاملات جس کے اندر انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو کیا انڈسٹریز کو اس سے بچانے کے لیے یا اس طرف کچھ ایسے معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ انڈسٹریز کم از کم ماحول کو آلودہ کرنے کے حوالے سے وہ چیزیں نہ کریٹ کر سکیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ماحول کو ہمیں سیو کرنا ہے کیونکہ ہماری دن بدن کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس میں خطرے میں آ رہے ہیں. اور لاسٹ ایئر کے فلڈز اگر ہم دیکھیں اور یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں مزید خطرناک ہو سکتی ہیں, اور اس میں ہم گورنمنٹ اور انڈسٹری کے درمیان جو ہے اس میں کوئی طے ہونی چاہیے چیزیں کہ اس سے زیادہ جو ہے ماحول کو خراب نہ کریں, چاہے وہ ماحول کی خرابی ہوا کے اندر ہو, چاہے پانی کے اندر ہو, چاہے انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے, سبھی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جب تک یہ قانون سازی نہیں ہوگی اور اس کے بعد قانون سازی کے بعد پولیٹیکلی جو انسٹیبلٹی بعض اوقات کریٹ ہوتی ہے جس سے انڈسٹری جو ہے وہ لانگر رن کے لیے کوئی بڑے پروجیکٹ پہ انویسٹ نہیں کر پاتی. انہیں نہیں پتہ کہ آج اگر وہ رینیویبل انرجی یا کوئی اور ماحول سازگار کسی پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو کیا 5 سال بعد 2 سال بعد اس کے کیا ہوگا. تو یہ ایک انسیکیورٹی کی وجہ سے جو ایک فضا قائم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں, اگر اس کو ہم اعتماد میں لے لیا جائے تو کیوں نہیں. انڈسٹری ہماری بیک بون ہے اس کنٹری کی اور اسی نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے فائنل, اور اس حوالے سے جو ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین جس طرح ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ اس پورے سبجیکٹ کے اوپر گرپ حاصل ہے, ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت ساری ایسی پالیسیز, ایسے معاملات جو کہ کسی انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر ان کی نمائندگی ساتھ ہوتی ہے پالیسیز بنانے کے حوالے سے, پالیسی کے اوپر گفتگو کرنے کے حوالے سے, تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں خاص طور پر انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں اور انڈسٹریز کو کسی ایک ایسے قدم کی طرف لے کے آنا ہے جو کہ ماحول کو بھی تحفظ دے سکے اور انڈسٹریز کو کہیں پر الٹرنیٹو انرجی کی طرف بھی منتقل کیا جا سکے, تو ان کی نمائندگی ان پالیسیز کی فارمیشن کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی نمائندگی بھی ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں چیمبر آف کانفرنس اور یہ جو انڈسٹری کے نمائندے ہیں وہ شامل نہ ہوں, کیونکہ انہیں ریئل پرابلم کا فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ کہ کیسے وہ انڈسٹری کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اگر فار ایگزامپل کوئی انڈسٹری جو لوکلی چیزوں کو پروڈیوس کر رہی ہے, چلو ٹھیک ہے وہ جیسے بھی چل رہی ہے, لیکن کوئی ایسی انڈسٹری جو ایکسپورٹس میں انوالو ہے, تو کیسے ان کی ایکسپورٹس کو امپروو کر کے گورنمنٹ کہے ٹھیک ہے آپ یہ اس طریقے سے گرین انرجی پہ شفٹ ہو, ہم آپ کو یہ اس طریقے سے یہاں سپورٹ کر دیتے ہیں. تو وہ سپورٹ گورنمنٹ کو فائنلی سپورٹ کرے گی کہ وہ کلین انرجی کی طرف موو کر جائے نا. تو ادروائز ہمیں جو سلوشن ہمارے ہوں گے کہ کسی طریقے سے سستی انرجی ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. دیکھیں پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس میں 28-30% تو ہائیڈرو سے آتی ہے. پچھلے سال ہم نے 20% کے قریب نیوکلیر انرجی سے بھی بنائی جو کہ سیف انرجی ہے. ہم آلریڈی 50-55% تک سیف انرجی سے بنا رہے ہیں جو اتنا ایک اچھا نمبر ہے, جبکہ مور دین لائک 45 to 50% کے قریب وہ جو ہے ہم فیول سے بنا رہے ہیں, جس کا ایک حصہ جو ہے ہم کوئلے سے بنا رہے تھے امپورٹڈ, لیکن اب ہمارا اپنا کوئلہ جو کہ اتنا بڑا ہے, چائنا نے بھی اسی کوئلے سے 1980 سے لے کے 2010 تک اسی کوئلے سے ترقی کی ہے. اور دیکھیں اس ٹائم ان کے وہاں اتنی پولوشن تھی, ایئر پولوشن, اور ان لوگوں کے گلوں کے بیماریوں اور یہ وغیرہ مسائل تھے, لیکن انہوں نے وہ ٹائم
اور مشکل سے برداشت کیا، لیکن جیسے وہ اس مشکل ٹائم سے نکلے اس کے بعد وہ انرجی رینیویبل انرجی کی طرف شفٹ ہو گیا. ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی ہیں. رینیویبل انرجی کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جڑنا ہے. اگر ہم انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں رینیویبل انرجی میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، سسٹینیبل انرجی میں بھی، کلین انرجی میں بھی. جہاں اسٹیٹ انوالو ہے جیسے نیوکلیر انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہاں اسٹیٹ کو کرنا ہے. جہاں پہ انڈیویجول جیسے سولر فوٹو وولٹک، بایو گیس اور ونڈ کے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ انڈسٹری اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہاں ان کو آگے بڑھنا ہے تاکہ اس ملک کے اندر کوئی سسٹینیبل سلوشن جو ہے ہم پرووائڈ کر سکیں، لوگوں کو سستی چیزیں اور اکانومی کو ہم اپنی بہتر کر سکیں. بہتر کر سکیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں ایک بات کی طرف ضرور نشاندہی کیجیے گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری پالیسیز کے اندر بھی ہمیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کرنا ضروری ہے، اسی طرح لوگوں کا بڑا ایک اہم لوگوں کا رول بنتا ہے کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں ان پر افیکٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ ماحول کو تحفظ دینے کے حوالے سے، چاہے وہ بہت ساری چیزیں اگر الٹرنیٹیو انرجی پر کنورٹ نہیں ہوتی صنعتوں میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ سروسز کا یہ جو سیریز آف ڈسکشن جاری ہے اور میڈیا کے ذریعے یہ ساری ایک اویئرنیس لوگوں کے اندر بھی ظاہر جاری ہے، لوگوں کو اس کے اندر مزید شامل کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی گورنمنٹ سطح سے بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ بھی اس کا ایک حصہ بن سکیں گفتگو کا؟ جی بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اب گورنمنٹ اتنی سبسڈی سولر پہ دے رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت کم پروگرامز ہوتے ہیں تاکہ عام عوام تک وہ جو انفارمیشن کو جا سکے. اس ٹائم جو ہمارا یوزر ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ زیادہ تر ایک پڑھا لکھا اور رچ کلچر ہے، جبکہ غریب آدمی اس کو یوز نہیں کر رہا. ایک سٹیج پہ آ کے گورنمنٹ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں سولر ٹیوبویل کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو نیچے اینڈ یوزر انگیجمنٹ تک وہ لے کے گئے. تو آپ دیکھیں دیہاتوں میں لوگوں نے سولر ٹیوبویل لگوائے اور اتنے زیادہ وہ فیزیبل پروجیکٹ ثابت ہوا. اسی طریقے سے ایک سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کا انوالومنٹ بہت ضروری ہے تاکہ یہ نیچے تک جا سکے، اور اس طرح کے پروگرام جو ہے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ اکیڈیمیا کی طرف سے بھی آئیں، یونیورسٹی کی طرف سے بھی آئیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئیں اور اینڈ یوزر انگیجمنٹس کی طرف سے بھی آئیں. اس طرح کی کوئی ورکشاپ اور گیدرنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید جو ہے اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کی جا سکے کہ یہ رینیویبل انرجی ایکچولی بعض اوقات ایک سستا سورس ہے. ایون بایو گیس پلانٹ 25 سال تک چل سکتے ہیں اور وہ لوگ اس کو ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ نا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آج کا جو ہمارا ڈسکشن تھی، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا، یقیناً الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ سروسز کا جو سیریز آف ڈسکشن ہے اس کا ایک حصہ تھا. اور جب ہم الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ سروسز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ماحول کا تحفظ بھی ترقی بھی. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم صنعتوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹریز کی جو الٹرنیٹیو انرجی پر ان کو لے کے جانے کی بات ہے، متبادل توانائی کے ذرائع کے حوالے سے ان کو منتقل کرنے کی بات ہے. تو اس سے دو فائدے یقیناً حاصل ہوں گے. ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کو تحفظ حاصل ہوگا، اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ظاہر ہے اس کے اندر ہماری بہت ساری وہ وسائل جو ہم کسی ایک خاص انرجی کو استعمال کرتے ہوئے لگا رہے ہیں، اس وسائل سے بھی کسی حد تک جو انڈسٹریز ہیں ان کو کسی حد تک ظاہر ہے وہ ایک ایسی شکل میں جائیں گے جس سے وہ کسی حد تک ایک پروفٹ کا ذریعہ بنے گا. ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ہمیں اپنی انڈسٹریز کو، اپنی صنعتوں کو متبادل توانائی کے جو ذرائع ہیں اس کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو متبادل توانائی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کے حوالے سے، ان آپشنز کے حوالے سے جو انڈسٹریز ہیں، جو لوگ ہیں، جو باقی افراد ہیں، ان تک آگاہی کے عمل کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں، جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکل ہیں. جب تک ان کو ہم تھوڑا آسان نہیں بنائیں گے، جب تک ان کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو بات ہے یہ بہت حد تک محدود ہو سکے. ناظرین اگلے پروگرام میں ہم ضرور اس طرح کے ڈسکشن کو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارا مقصد ماحول کو تحفظ دینا ہے تاکہ ترقی ہو سکے، اور ماحول کو تحفظ کے اندر انڈسٹریز ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سلطان محمود کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.